حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے اور حضور کے میلاد کی خوبصورت عنوان سے آج کی تقریب عرس کو معنون کرنا یہ حضور کے ساتھ محبتوں کا ثبوت ہے، چونکہ ہماری زندگی تو حضور کے نام سے ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہماری زندگی ہے ہی حضور، ایک کون ہوتے ہیں میری آسان دا سہارا، دس کنوں کران جو تینوں نہ کران یار۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے، اور ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی معراج زندگی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے قدموں تک نہیں پہنچا تو اس نے زندگی کا سراغ ہی نہیں پایا۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑو تو اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا دی۔ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین نام اسی کا ہے۔ پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب ہے۔ تو اگر ان کے قدموں تک رسائی ہو گئی تو سمجھ لو خدا تک رسائی ہو گئی۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس پوچھتے پھر میرا، اور ان آنے والوں کو بتا دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کوئی دور نہیں ہوں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ فاتحیہ کے بعد علماء نے کہا کل مستتر ہے، مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں، لیکن یہاں یہ ماننا پڑے گا آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، جس کی طلب میں نکلے ہو، جس کی تڑپ میں مارے مارے پھر رہے ہو، جس کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھان رہے ہو، راستوں کی صعوبتیں صحیح ہیں، جس کی طلب میں تم نے، تو جب تمہاری طلب سچی ہے تو تم منزل پالو گے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی دور نہیں ہوں، میں نیڑے ہوں۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے کے ساتھ۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، سیدھا سا جملہ ہے، اے محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے پھر میں کوئی دور رہ گیا ہوں؟ بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، جب تیرے تک آ گئے تو میرے تک آ گئے، پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ محبوب تیری گلی میں آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے، خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ محبوب اگر وہ تیری چوکھٹ پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تیری دہلیز پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تو محبوب وہ جب تیرے در پہ آ گئے ہیں تو وہ میرے پاس ہی آ گئے، کہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ یہ وہ راستہ ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تک، حضور کا قرب نصیب ہو جائے، حضور تک پہنچ جانا، حضور کا وصل پا لینا، خدا تک پہنچنا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں تک نہیں پہنچا تو ساری زندگی وہ سفر میں رہے، کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ حکیم نیٹ سے ساری زندگی اس طلب میں رہا کہ میں خدا کا قرب پاؤں، لیکن اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمان احمد تا رسیدے بد سرود سرمدے، کہ وہ ساری زندگی حضور کے بغیر خدا تک پہنچنے کی آرزو میں لگا رہا، اور عقل کی ساری گتھیاں اس نے سلجھا لی تھی لیکن صاحب جلو نہ بن سکا، اور ساری زندگی اس کی کوشش، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد یہ رہی کہ میں خدا تک رسائی پالوں، لیکن ساری زندگی وہ رسائی نہ پایا، کیونکہ عقل کی بنیاد پر سراغ منزل نہیں ملتا۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ تو
کہ اس انداز کے ساتھ وہ آگے بڑھا تو اقبال کہتے ہیں کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو مل لیتا اور وہ ان کو بازو سے پکڑتے حضور کی دہلیز تک پہنچاتے تھے اور حضور تک پہنچتا تو خدا تک رسائی اسے نصیب ہو جاتی. جو اس چوکھٹ پہ آ گیا اسے خدا کی چوکھٹ نصیب ہو گئی. اور یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اہل سنت کا عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی راہ پہ پہنچ کے ہی اس منزل تک پہنچتے ہیں. اور جتنی بھی راہیں ہیں چاہے اولیاء کے ذریعے, چاہے اصحاب کے ذریعے, چاہے اطرت پیغمبر کے ذریعے, جن بھی راہوں سے ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا راستہ منزل اس تک لے جاتا ہے اور وہ منزل خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ, ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا. تو ہم جہاں بھی جائیں گے تو پلٹ کے اس چوکھٹ پہ آئیں گے, اور اگر یہ در نصیب نہیں ہوا تو ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے تو خدا تعالیٰ کا قرب بندے کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا. کوئی شخص مسلسل مجاہدات کے ذریعے جو ہے وہ فنائیت کی منزل تو حاصل کر سکتا ہے. یہ تو چیز کافر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے, وہ اپنی نفسانی خواہشات کی نفی کر کے اپنی فنائیت تک پہنچ جائے, لیکن بقا کی منزل حضور کے قدموں تک ہے. اگر کسی نے بھی خدا تک پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. ہمیں تو معرفت بھی اللہ جل شانہ کی اگر نصیب ہوئی ہے تو وہ راستہ بھی حضور کا ہے. اگر یہ شہادت نہیں ہوتی ہے, یہ گواہی نہیں ہوتی ہے, حضور نہیں بتاتے ہیں, تو خدا تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو عقل و فہم و خرد سے ورا اور بالا ہے. اقبال نے کہا تھا خو گرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر, بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں تھا. ایک ایسے وجود کو میں اور آپ مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں, جو عقل و خیال کی حدود سے ورا ہے, جو فہم میں نہیں آ سکتا, جس کو ناپا نہیں جا سکتا, تولا نہیں جا سکتا, سونگا نہیں جا سکتا, چھوا نہیں جا سکتا. اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو عقل کے گھوڑے تھک کے گر جائیں, اور فہم عقل سے ورا ہے اس کا مقام, لیکن اس کو دیکھا بھی نہیں, لیکن اس کی ذات پہ یقین اتنا ہے کہ کڑکتی دوپہر برستی گرمی اور سخت موسم کٹھن اور دروازہ مقفل, ٹھنڈا پانی دستیاب, لیکن ہم ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ ہم روزے سے ہمارا اللہ ہمیں. یہ اس ذات پہ ہمارا یقین جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے, جس سے کبھی ہم کلام بھی نہیں ہوئے, جس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی. سوچنے بیٹھ رہے ہیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے. تو پھر اتنا تیقن, اتنا یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یار یہ یقین مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا تو فرمایا کہ میں اچانک گزرتے ہوئے تیرے گھوڑے کو دیکھا اور پسند آ گیا تو سودا ہو گیا, اب اپنے گھر جا کے میں تمہیں اس کی قیمت لا کے دے دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے منظور ہے. معقول قیمت تھی جس پہ سودا ہوگا. حضور قیمت لینے گئے تو واپس کسی نے کہا, اس شخص کا نام سوا تھا, اس کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو. کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے میرا سودا ہوا ہے جو ہے وہ اس گھوڑے کے حوالے. تو وہ قیمت لینے گئے تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو. اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں. کہا کہ کوئی گواہ موجود تھا؟ کہا نہیں. تو کہا تم مکر جانا. زیادہ پیسوں کے لالچ میں آیا, اتنے میں حضور کی تشریف لے آئے. اسے قیمت دینا چاہیے تو اس نے انکار کر دیا, میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا. حضور فرمایا ابھی تو ابھی بات نہیں. اس نے کہا کہ نہیں جناب میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا. لوگ جمع ہو گئے, ہجوم اکٹھا ہو گیا. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ لوگوں پہ بات آ گئی تو صادق بھی یہ ہے, امین بھی یہی ہے, تو میں تو جھوٹا بھری مجلس میں ہو جاؤں گا. تو اس نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے, جب دو اشخاص کے مابین یوں تناؤ بن جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے, والیمین علی من انکر, جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے. اس نے کہا طے ہو گیا. اگر آپ نے گھوڑا خریدا, یہ دعویٰ آپ کا ہے, تو آپ کوئی گواہ لے آئیں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اب جب گھوڑے کا سودا ہوا تو اس وقت گواہ تھا ہی کوئی نہیں. اسے بھی پتا تھا اس بات کا. اس نے کہا یا تو آپ گواہ لے آئیں, نہیں گواہ لاتے تو میں قسم دیتا ہوں. مکر تو گیا تھا, اور جھوٹی قسم دینا ہے اس کے لیے کیا مشکل تھا. بھری بزم ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, گواہ کوئی نہیں. حضرت خزیمہ بن ثابت آگے بڑھے اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا کہ گواہی مانگتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں.
اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، اتنے میں سودا ہوا تھا، تو اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، بس زائد پیسوں کے لالچ میں اس کو بھی راستہ نکلنے کا ملا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت پکڑی، لوگوں کو ہجوم چھٹنے لگا، حضور نے حضرت خزیمہ کو کہیں گے، حضرت خزیمہ کو حضور نے فرمایا تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو تو نے کس طرح گواہی دی؟ تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، از گزار ہوئے، حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دیتی، ہم نے کب دیکھا تھا جنت اور دوزخ کو، ہم نے کب دیکھا تھا، آپ نے کہا تو ایسے وجود کو مان لیا جو تصور اور خیال اور فہم میں بھی نہیں آتا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا میں نے آپ سے خریدا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والے رک جاؤ میری بات سن لو، لوگ ٹھہر گئے، فرمایا سنو، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی 2 گواہ، میں اور آپ خدا کو مانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا رب کے ہونے کا یقین ہے، تو یہ تیقن ملا کہاں سے، یہ یقین آیا کہاں سے؟ یہ یقین حضور کی چوکٹ سے آیا، اور میرے امام بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔